حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل واجبی سی اور رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ رنگت کی سیاہی کی وجہ سے عام لوگوں میں ان کا لقب اسود پڑ گیا تھا۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سعد تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو شادی کی شدید تمنا رکھتا ہوں، مگر میری رنگت کی وجہ سے کوئی مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی جگہ پیغام دیا مگر جواب مجھے نفی میں ملا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر ابن وہب کے پاس جاؤ اور انہیں میرا پیغام دے کر رشتہ طلب کرو۔ عمر بن وہب قبیلہ ثقیف کے سخت مزاج نو مسلم تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی جو انتہائی حسین و جمیل اور ذکی ذہین تھی، انہیں اپنی لڑکی کے حسن و جمال پر اتنا ناز تھا کہ دامادی کے لیے کوئی نوجوان پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے تو فوراً انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دیا کہ آپ اپنی لڑکی، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ عمر بن وہب نے ان کے شکل اور صورت دیکھ کر سختی سے انکار کر دیا کہ میں اپنی حسین و جمیل اور اتنی ذکی لڑکی آپ جیسے شخص کے ساتھ بیانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس چل پڑے کہ رسول اللہ کو سارے ماجرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ لڑکی چونکہ اندر گھر میں کھڑی یہ ساری بات سن رہی تھی، چنانچہ باپ جب اندر گیا تو لڑکی نے اپنے والد کو سمجھایا کہ رسول اللہ کے قاصد کو آپ نے نیل مرہم واپس کر کے اچھا نہیں کیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ باپ نے بتایا کہ اس کی رنگت ایسی تھی کہ وہ قطعی طور پر تیرے لیے موزوں نہ تھا۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، آپ اس کے رنگ اور شکل و صورت کو نہ دیکھیں بلکہ بھیجنے والے کو دیکھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے آیا تھا۔ نکاح تو میں نے کرنا ہے، میں تیار ہوں، آپ اسے بلائیں۔ باپ نے جب انکار کیا تو وہ لڑکی شرم و حیا کا پیکر ہونے کے باوجود خود دروازے پر آ گئی، حضرت سعد کو بلانے لگی، یا عبداللہ ارجع فقد رضیت لنفسی ما رضی اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے بندے، واپس آ جا، میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک نہ سنی، سیدھے آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو گئے اور ساری بات عرض کر دی۔ لڑکی نے فوراً اپنے والد کو مجبور کیا کہ جلد از جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارے اوپر خدا کا عذاب آ جائے۔ آپ کے فیصلے پر ہمیں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کو اس معاملہ میں اختیار باقی نہیں رہتا۔ بہرحال لڑکی کے شدید اصرار پر اس کے والدین لڑکی کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معافی اور معذرت کے لیے حاضر ہو گئے
اور عرض کیا کہ ہم نے جذبات میں آ کر جو کچھ کہہ دیا آپ معاف فرما دیں، اب ہماری لڑکی حاضر ہے، آپ اس نوجوان کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اور مسرت کا کیا عالم ہوگا، پہلے تو کہیں سے رشتہ ملتا نہ تھا، اب کتنا اچھا مل گیا، کتنا اچھا رشتہ۔ آپ نے اسی مجلس میں نکاح پڑھایا اور لڑکی کو امہات المومنین کے حجرے میں بھیج دیا کہ کچھ بناؤ سنگار کر کے اسے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچے گھر میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ خرید لائیں تاکہ آپ اندل ملاقات اسے پیش کر سکیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اس مقصد کے لیے کافی سرمایہ جمع تھا، انتہائی مسرت اور خوشی کے عالم میں فوراً بازار تشریف لے گئے، مختلف قسم کے تحائف دے کے، مگر کوئی تحفہ اپنی بیوی کے شایان شان نظر نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایسا تحفہ خریدوں کہ جو میری بیوی کے شان شیان کے مطابق ہو۔ انہی خیالات میں گم بازار میں پھر رہے تھے کہ کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز پڑی، یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، اے اللہ کے شاہ سواروں جہاد کے لیے چلو، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ اس آواز کو سننا تھا کہ شادی کے سارے ولولے اور جذبات ماند پڑ گئے، جنت اور اس کی نعمتیں نظر میں گھومنے لگیں، جہاد فی سبیل اللہ کا خون رگوں میں دوڑنے لگا۔ نو عروس کے لیے تحائف کا خیال چھوڑ دیا اور فوراً اسی رقم سے تلوار اور نیزہ اور گھوڑا خرید کر سر پر امامہ باندھ کر مجاہدین کی جماعت سے جا ملا اور جہاد میں شریک ہو کر مردانہ وار لڑنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا مگر پہچان نہ سکے۔ میدان جہاد میں اتنے جوش و خروش سے لڑنے کے دیکھنے والے سب حیران تھے۔ آخر جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو آستین چڑھا کر پیدل لڑنے لگا۔ اس وقت آپ نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ اسود ہے، یہ سعد اسود ہے۔ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بھی دی مگر یہ اس انداز میں لڑ رہا تھا، انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اسی طرح لڑتے لڑتے بالآخر شہادت سے سرفراز ہوئے اور نو عروس کی آغوش کی بجائے تیغ عروس کے گلے مل کر ابدی زندگی حاصل کر لی۔ اختتام جنگ پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش مبارک پر تشریف لائے، فرت محبت میں ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، ان کا لنگڑا گھوڑا اور اسلحہ منگوا کر ان کی بیوی کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا کہ ان کے سسرال کو بتا دیا جائے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی کے ساتھ جنت میں سعد کی شادی کر دی۔ اسی طرف سے یہ تحفہ میراث قبول کر لو۔ یہ مقام ملا صحابہ کو۔ حضرت سعد رنگت دیکھیے، ان کا چہرے کو دیکھیے، ان کے نقش و نگار کو دیکھیے، کچھ نہیں لیکن نسبت ملی۔ اسی نسبت کی وجہ سے اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ نوجوان لڑکی کی ایمانی کیفیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی قدر و قیمت کو دیکھیے کہ حضور کا فیصلہ جب آ جائے تو آج کل ہم بھول بیٹھتے ہیں، لیکن اس لڑکی کی ایمانداری دیکھیے کہ حضور کے فیصلے پر اس نے کیا کچھ کر دیا۔ اور دوسرا سبق ملا کہ حضرت سعد کا جذبہ جہاد
فی سبیل اللہ اور شوق شہادت یہ کتنا بڑا ہے کہ جہاد میں جا کر انہوں نے شہادت کی موت کو تو پسند کیا لیکن دنیا کی شادی کو چھوڑ دیا جب حضور کا فیصلہ آ گیا اور حضور کا منادی نے اعلان کر دیا۔ جہاد کا آج ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے۔ اور تیسرا سبق جو ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے حسن سلوک دیکھیے کہ وہ صحابی جس کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، حضور نے آواز دی، رشتہ مل گیا، رشتہ حاضر ہو گیا۔ اور چوتھا جو سبق ملا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح نہ دیجیے۔ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، خواہ جتنی بھی آپ حسین و جمیل گھرانے میں رہتے ہوں، حسین و جمیل لباس پہنتے ہوں اور فراوانیوں میں ہوں، لیکن خدا کی قسم آخرت کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی کو چھوڑو، آخرت کی زندگی کو بناؤ۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔